آج 6 ستمبر ہے، جو کئی واقعات پر مشتمل ہے، جس میں سے APS کے بچوں پر جو حملہ ہوا تھا وہ آج کا دن تھا، اور اسی طرح ہندوستان کی سرزمین سے پاکستان پر چپکے سے جو حملہ ہوا اور ناکام بنایا گیا وہ آج کا دن تھا۔ اور آج کا دن کل کا جو دن ہے وہ 7 ستمبر ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو حملہ ہوا اور اس کی دفاع میں اللہ رب العزت نے تمام مسالک والوں کو جمع فرما کر ختم نبوت کا ایک ایسا جھنڈا اللہ نے اہل پاکستان کے سروں پر سجایا کہ جو قیامت تک اس ملک کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا انشاءاللہ۔ اسی موضوع پر گفتگو ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سمجھنے کی، سننے کی، سنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ 7 ستمبر جس میں اللہ رب العزت نے تمام مسلک والوں کو یہ ہدایت عطا فرمائی کہ انہوں نے مسلک کو نہیں دیکھا اور یہ نہیں دیکھا کہ ہم بریلوی ہیں جس طرح شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ نہیں دیکھا کہ ہم دیوبندی ہیں جس طرح علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ نہیں دیکھا کہ ہم اہل تشیع ہیں۔ تمام مسالک اس میں جمع ہو گئے اور عظیم الشان انداز سے ملک پاکستان پر اللہ نے یہ احسان کر دیا کہ اس ملک نے تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ ادا کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ مسلک ہمارے ہاں آج تک فرق کرنا بڑا مشکل ہو گیا کہ مسلک کس کو کہتے ہیں، مذہب کس کو کہتے ہیں، دین کس کو کہتے ہیں، منہج کس کو کہتے ہیں۔ جمعے کے توسط سے یہ بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں میں آسانی ہوگی اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ مسلک اور مذہب کیا چیز ہے۔ دین اگر اس کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ دین کہتے ہیں نص قطعی چیزوں پر یقین کرنا، جو نصی ہو اور قطعی ہو اس چیز پر اعتقاد کو دین کہا جاتا ہے۔ ہمارا دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں دین۔ اور اس کے علاوہ قرآن اور کتاب اور قیامت اور یہ جو قطعی ہے، جو قطعی چیز ہے، قطعی اس کو کہتے ہیں کہ جس پر یقین کرنا لازم ہے اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا کافر ہوگا۔ اس لیے قادیانی کیا ہے؟ کافر۔ آگے سمجھ میں یہ کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ نص اور قطعی چیزوں پر یقین کرنا یہ دین ہے۔ ہمارے اسلام جو ہے وہ دین ہے۔ دوسرا مسلک ہے۔ مسلک کس کو کہتے ہیں؟ کہ ظنی چیزوں پر یقین کرنا، ظنی چیزوں پر ایمان لانا۔ قطعی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو قرآن و سنت سے متواترہ سے ثابت ہو وہ قطعی ہے۔ نماز ہے، 4 رکعت ہے، 2 رکعت فجر کے، اس کو قطعی کہتے ہیں۔ میں لمبی تفصیل میں نہیں، ٹائم نہیں ہوتا۔ ظنی کس کو کہتے ہیں؟
کہ جس کا انکار کرنے والا کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص ظنی کا انکار کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کا انکار کر رہا ہے جس سے کفر تو لازم نہیں آتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہی کی طرف راغب ہو جائے بندہ۔ اور وہ کیا ہے؟ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم دنیاوی کے ساتھ قبر میں روح اور عالم برزخ کے روحانی اعتبار سے زندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ مسلک اہل سنت والجماعت، یہ مسلک ہے۔ آگے سنیں، اہل سنت والجماعت مسلک ہے، اسلام کیا ہے؟ دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین ہے۔ تو اب اگر ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں میں اس عالم کو الگ عالم مانتا ہوں وغیرہ، تو وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، وہ اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہوگا۔ جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ حضور قبر میں کیا ہو گئے؟ فنا ہو گئے، نعوذ باللہ، وہ اہل سنت والجماعت میں نہیں ہوگا، یہ ظنی ہے۔ آگے سنیں، مذہب کس کو کہتے ہیں؟ مذاہب اربعہ، یعنی کوئی شخص کسی مسلک میں، مثال کے طور پہ ہم مذہبی طور پہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ گزشتہ دنوں میں مولانا طارق مسعود صاحب نے، مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی بڑا اس پر نوٹ کیا۔ ہمارے ایک پلمبر صاحب ہے تو اس نے کہا کہ افغانستان والوں کو چاہیے کہ وہ سب کو دین کی طرف لے کے آتے، مذہب کی طرف نہیں لے کے آتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے اس پر ضروری ہے۔ اصل میں افغانستان کے جو مجاہدین ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ ملک افغانستان میں جو فیصلے ہوں گے وہ کس مذہب پر ہوں گے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مذہب پر ہوں گے۔ ابو حنیفہ کو کوئی اپنا مذہب نہیں تھا، وہ قرآن و حدیث سے جو انہوں نے نکالے تھے لا، قانون، اس قانون پر فیصلے ہوں گے، جس طرح پاکستان میں بھی ہے۔ لیکن پتہ نہیں اس کو کیا خواہش ہے، ابو حنیفہ سے چڑ ہوتی ہے، بعض لوگوں کو چڑ ہوتی ہے نا ابو حنیفہ سے۔ اصل میں یہ اہل کوفہ سے چڑ شروع سے چلے آ رہے، چاہے وہ علی سے بغض ہو یا ابو حنیفہ سے بغض ہو، یہ شروع سے جو ہے ان خارجیوں کی عادت ہے۔ بہرحال تو مذہب کس کو کہتے ہیں؟ اب غور سے یہ چیز سماعت فرمائیے گا، میں نے دین کا کہہ دیا، مسلک کا کہہ دیا، مسلک اہل سنت والجماعت۔ آپ نے مسجد کے سامنے دیکھا ہوگا کیا لکھا ہوا ہے؟ مسلک اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے؟ اس پر کوئی بریلوی دیوبندی قبضہ نہیں کر سکتا کہ کہتے ہم سنت ہے دوسرے نہیں ہے، دوسرے، یہ سارے غلط کہتے ہیں۔ جو بھی سنت کو فالو کرے گا، جماعت کو فالو، صحابہ کو فالو کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت ہوگا، بس بات ختم ہے۔ مذہب کا ایک نقطہ ذہن میں غور سے بات فرمائے مذہب کے متعلق، اور نوجوان طبقہ اس کو غور سے سنے۔ مذہب اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک مسئلہ میں ایک شخص کا قول، کسی ایک امام کا قول ایک بندہ اختیار کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ خون سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں، ان کو ثواب پر سمجھتا ہوں کہ وہ اس مسئلے میں کیا ہے؟ ثواب کا مطلب ہے صحیح اس پر ہے، اور ہاں غلطی کی کیا رکھتا ہوں؟ وہ بھی رکھتا ہوں کہ احتمال ہو سکتا ہے غلطی کا، لیکن ثواب سمجھتا ہوں، اور باقی کو غلط پر احتمال رکھتا ہوں لیکن ثواب کا بھی وہ سمجھتا ہوں۔ میں الفاظ ذرا تبدیل کر لوں۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ رفع یدین نماز امام جب تلاوت کرے تو امام کی تلاوت کے بعد، تلاوت کے دوران مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، یہ میرا کیا ہے؟ مذہب ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، اس حدیث کو میں لکھتا ہوں۔ اب اس کو غور سے سماعت فرمایا، یہ امام ابو حنیفہ نے جو وہ کی تحقیق کی، اس تحقیق کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ ایک شخص امام کے پیچھے کیا کر رہا ہے؟ تلاوت کر رہا ہے، وہ افضل ہے، میں اس کو افضل سمجھتا ہوں، اور اس کو غیر افضل سمجھتا ہوں، لیکن اس پر امید رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی خطا ہو سکتی، احتمال ہو، اور اس کے ٹھیک ہونے کا بھی احتمال رکھتا ہوں۔ اب اس میں دونوں طرف
یعنی جو تلاوت کر رہے ہیں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کو ٹھیک ہونے کا احتمال سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن میں افضل کس کو سمجھ رہا ہوں کہ تلاوت نہ کی جائے. آگے سمجھیں یہ اختلاف، اب مسئلہ ہی حل ہو گیا. اس طرح اگر میں شوافی کو یا حنابلہ کو فالو کروں گا تو میں کہوں گا کہ امام کے پیچھے تلاوت کرنی چاہیے سورۃ الفاتحہ، حدیث شریف میں الفاظ سناؤں گا، یہ سمجھوں گا کہ یہ مسلک تو افضل ہے اگر میں شافعی ہوتا، لیکن میں اس کو بھی خطا پر وہ کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ خطا پر وہ ٹھیک ہو، اس کا احتمال موجود ہے. یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ہے تو پھر یہی ہے اور ابو حنیفہ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، شافعی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، یہ غلط بات ہے. مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اب اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ رہا اور دوسرا اگر کہتے ہیں کوئی تم کیوں نہیں پڑھتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خارش ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو کیا ہے، صحیح والی خارش ہے. اور ایک شخص پڑھتا ہے دوسرے کہ تم پڑھتے کیوں ہو، تو اس کو بھی ڈبل خارش ہے پھر، اور خارش کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں خارش، دینی خارش کا کوئی علاج نہیں ہے، کبھی یہ خارش ختم نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے زندگی میں کبھی کس شخص کو نمازی نہیں بنانا ہے، لیکن جو نمازی ہوگا اس کو چھیڑنا ضرور ہے. تو جو نمازی کو چھیڑے گا اس کو چھوڑو نہیں پھر. ٹھیک ہے نا، ہاں تم جو غیر نمازی ہے اس کو نمازی بناؤ، بے شک وہ پھر جو چاہے نماز پڑھ لے، لیکن جو نمازی ہوگا، اکثر جو تبلیغ میں 2-3 دن لگا کر واپس آتے ہیں ان کو زیادہ لوگ چھیڑتے ہیں، تم تو نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن نماز نہیں ہو رہی ہے تمہاری. تو جو یہ کہے گا، چاہے وہ ابو حنیفہ کا مقلد ہو، شافعی کا مقلد ہو، حنابلہ کا مقلد ہو، کہے گا کہ میری نماز بالکل درست ہے اور دوسری کی نماز نہیں ہوتی ہے، غلط ہے، تو سمجھو کہ وہ ابو حنیفہ کا مقلد نہیں ہے، وہ کیا ہے، کسی اور کا مقلد ہے. سمجھا گئی بات؟ وہ پھر کوئی پیلمبر شلمبر ہوگا، وہ کوئی پھر دینی مذہبی شخص نہیں ہو سکتا. بس میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اتنا کافی ہے. مذہب سمجھ میں آ گیا؟ مذہب کہ ایک مذہب والا عمل تو کر رہا ہے لیکن احتمال یہ رکھتا ہے کہ یہ بھی غلطی پر ہو سکتا ہے، لیکن افضل سمجھ رہا ہے کہ اس تحقیق پر مجھے اعتماد ہے، اور دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے لیکن احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہو. اس کو کہتے ہیں درمیانہ روی سے مذہبی چیزوں کو فالو کرنا، ابو حنیفہ، شافعی وغیرہ. آگے اس میں آخری چیز کیا تھی؟ منہج. کیا تھا؟ منہج. اب منہج کیا ہے؟ منہج کہتے ہیں طریقہ کار. مثلا آپ تفسیر عثمانی اٹھائیں گے، ان کی تفسیر کرنے کا الگ طریقہ کار ہوگا. آپ معارف القرآن اٹھائیں گے، ان کا طریقہ کار الگ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ تفسیر علامہ علوسی کی اٹھائیں، روح المعانی اٹھائیں، آپ کو الگ طریقے سے تفسیر ملے گی. یہ جو الگ طریقہ ہے نا، طریقہ، اس ترتیب کو منہج کہتے ہیں. بس کتنا یار، اتنا ہم نے 1-2 سال لگائے یونیورسٹی میں پڑھ کر اس کو، اور آپ کو میں نے کیا کر دیا، 5-6 منٹ میں کیا کر دیا، بتا دیا، فری میں بتا دیا. ٹھیک ہے، جس منہج کو مجھے سمجھتے نا اتنا ٹائم کہ استاد یہ منہج کیا چیز ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے احسن انداز سے. اب سوال میں منہج کیوں بیان کر رہا ہوں؟ مثلا دیوبندی حضرات جس انداز سے محنت کر رہے ہیں وہ ہے اس مسلمان اسلام پر ہے. ٹھیک ہے، دین کا کیا نام ہے ان کے؟ اسلام. مذہب کا کیا نام ہے؟ احناف، حنفی. مسلک کا کیا نام ہے؟ اہل سنت والجماعت. اور منہج کا کیا نام ہے؟ دیوبندی. آ گئے ہم سمجھے دیوبندی کا مطلب منہج، کہ ان کا طریقہ کار کس انداز سے ہے اس کو کہتے ہیں. بریلوی حضرات کا طریقہ کار کس انداز سے ہے وہ الگ منہج ہے. اور کیا نام ہے، اہل حدیث کا طریقہ کار کیا ہے وہ الگ منہج ہے. یہ سارے منہج ہے. دس از کیا ہے؟ کون؟ منہج. آگے اس میں منہج کا پتہ چل گیا. اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا. کتنی چیزیں بتائی میں نے؟ 4 چیزیں: دین، مسلک، مذہب، منہج. اب اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ منہج پسند نہیں ہے اور مجھے یہ منہج پسند نہیں ہے، تو وہ اپنا کام کرے. ہر شخص کا اپنا منہج ہے. ہمارا منہج یہ ہے کہ دعوت تبلیغ کا ہمارا الحمدللہ الگ منہج ہے، تو جہاد کا الحمدللہ ثم الحمدللہ الگ منہج ہے. ہمارا تصوف اور تصنیف کا ہمارا الگ منہج ہے. یہ مناہج ہے اور ان میں کوئی اختلاف کرے گا تو اس کو حق ہے، لیکن یہ کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے کہ جس کو کیا کیا جائے، فرقہ سمجھا جائے. یہ بات ہو گئی یہاں پر ختم. اب میں نے یہ بات اتنی کیوں گھمائی؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قادیانیت پر جو طریقہ کار اختیار کیا گیا
یہ وہ منہج تھا جس پہ اہل سنت والجماعت میں چاہے وہ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سارے اس منہج پر متفق ہو گئے کہ ہم کسی اور طریقے سے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کا بھٹو خود کہتا ہے، حالانکہ وہ خود کو سیکولر کہتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ سیکولرزم کے انداز سے بھی یہ کام ٹھیک ہے اور دینی لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خود سیکولر قسم کے آدمی تھے۔ تو کہتا تھا کہ جس طریقہ کار کے ساتھ قادیانیت کو کافر قرار دیا جا رہا ہے، یہ طریقہ کار بیسٹ اس لیے ہے کہ آپ اگر تشدد والے انداز سے جائیں گے تو پھر آپ کے اور دیگر قادیانی میں فرق اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ قادیانیت کا آغاز تشدد سے ہوا تھا، اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے قادیانیوں نے یہ تشدد مسلمانوں پر کیا اور اللہ نے اس تشدد کی برکت سے کیا کر دیا، ان کو کافر قرار دے دیا۔ آپ آزاد کے 22 ستمبر جو ہے وہ دن تھا، 22 مئی کا دن ہے، اور 22 مئی کو نشتر کالج میڈیکل کالج والے پنجاب سے، بعض کہتے ہیں پشاور یا اس کی طرف آ رہے تھے، اور راستے میں ربوہ سے جب یہ گزر رہے تھے تو یہاں کے جو قادیانی تھے انہوں نے اپنے پمفلٹ تقسیم کر دیے۔ قادیانی کا بڑا طریقہ کار ہے کام کرنے کا، اسی کو کہتے ہیں منہج، آگے سے منہج اسی کو کہتے ہیں، اس کا طریقہ کار ہے۔ انہوں نے پمفلٹ وغیرہ تقسیم کر دیے، تو وہاں طلباء جو تھے الحمدللہ کالج کا ایک خوبصورت دور گزرا ہے میرے کالج کے دوستوں۔ آپ لوگ جو ہے ختم نبوت کے اس تحریک کے آغاز کرنے والے ہو۔ آغاز کس نے کیا؟ کالج کے طالب علموں نے کیا، اور انجام کس نے کیا؟ علماء نے کیا۔ ایک کتاب اس پر لکھی گئی ہے ختم نبوت کی تحریک آغاز سے کامیابی تک، اس کو ضرور پڑھے، اس کو ضرور لکھے۔ مسعود نام ہے، اس طرح کوئی نام ہے ان شخص کا، انہوں نے کتاب لکھی ہے آغاز سے کامیابی تک۔ اس کتاب کو پڑھے، اس میں A to Z یہاں تک کہ قادیانیت کے خلاف جو سوالات تھے اور جو جوابات تھے، اور پھر قادیانی نے کیا کیا، یعنی مرزا ناصر قادیانی نے، یہ سب ایک سے آخر تک جو عدالت میں ہوا وہ سارا اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔ 360 صفحوں پر مشتمل کتاب ہے، 400 450 کی وہ کتاب مل جائے گی، آپ اپنے لیے منگوا لیں، اس کا ضرور سٹڈی کریں۔ تو آغاز کس نے کیا تھا؟ کالج کے طالب علموں نے کیا تھا کہ 22 کو انہوں نے جب پمفلٹ تقسیم کیا تو انہوں نے شور شرابہ کیا کہ یہ ہم نہیں لیں گے، اور سارا پھاڑ دیا۔ جب وہ واپس، وہ ٹیم پشاور سے واپس جا رہی تھی تو 29 مئی کو ان قادیانیوں نے باقاعدہ غنڈے جمع کر دیے اور ان پر حملے کی۔ 30 طالب علم جو یونیورسٹی کالج کے طالب علم تھے ان کو زخمی کر دیا۔ شکر ہے کہ انہوں نے یہ کام کر دیا۔ جب زخمی کیا، اب یہاں سے تحریک شروع ہو گئی، ہر کراچی، پاکستان، پورے ملک سے جو ہے وہ تحریک شروع ہو گئی کہ بھائی یہ کیوں اس طرح کیا گیا ہے، اور وہ اتنی زور پکڑ گئی کہ وہ اسمبلی تک وہ تحریک پہنچی، اور اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا، اور سارے علماء ایک پلیٹ فارم پر آ گئے کہ ہاں اگر کسی چیز کو گناہ کو روکا جا سکتا ہے تو اس انداز سے نہیں۔ اس کا انداز کیا ہے کہ آپ قانونی طور پہ، تو بھٹو نے بہترین تقریر کی اس کے آخر میں، اور کہا کہ میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ علماء نے یہ قدم اٹھایا، اور ہم فائز عیسیٰ کو ایک اپریشیٹ بھی کریں گے کہ آپ اپنی غلطی مان لی، لیکن خدا کا واسطہ ہے اب اس غلطی کا ازالہ یہ کہ فوراً اس قانون کو سامنے لایا جائے اور جو تبدیلیاں ہیں وہ جلد از جلد کی جائے۔ میں گزشتہ دن گاؤں گیا تھا، کل کی بات ہے، وہاں ایک صاحب سے میری ملاقات ہو گئی، تو میں نے اس کو ویسے ہی کہا، میں نے کہا حضرت ایک بات عرض کر دوں، میں ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ہمارے پٹھان لوگوں کے سامنے، میں نے ہر ہوٹل میں وہاں دیکھا، ہر ریسٹورنٹ میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا کہ پٹھان سارے پیپسی پی رہے ہیں اور سیون اپ پی رہے ہیں اور ڈیو پی رہے ہیں، اور کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ میں نے کہا میں پنجاب سے ہو کر آ رہا ہوں، الحمدللہ وہاں میں کہتا ہوں 70% لوگ اس طرح ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کر رہے ہیں، الا ماشاءاللہ جس کو پتہ نہ ہو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے پنجاب میں نے یہاں بڑے ریسٹورنٹوں میں دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی چیز تقسیم نہیں ہو رہی، وہاں نیسکو دیگر جو ہے اس کے متبادل چیزیں، لیکن اسرائیل فلسطین کا وہ سخت جو ہے کیا کر مخالفت کر رہے ہیں، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ہر دسترخوان پر پٹھان حضرات کیا کر رہے ہیں؟ پیپسی تقسیم کر رہے ہیں، اور جو ہے ڈیو استعمال کر رہے ہیں، اور ان کو شرم و حیا بھی نہیں آ رہی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بیان نہیں کر رہے ہیں، علماء اپنا حق ادا نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، قاری رحیم صاحب کے گاؤں کا وہ بندہ ہے، نام تو نہیں لوں گا اس کا،
اچھا دوسرا میں نے ایک بات کی، میں نے کہا 7 ستمبر کو لاہور میں ایک عالمی ختم نبوت کا اجتماع رہا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے بس تم لوگ جاؤ، ہم صرف دعا کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تم لوگ جاؤ اور ہم کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ میں اس وقت سمجھا نہیں، لیکن میرے دوست نے مجھے سمجھایا کہ یہ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ یہ ہے فلاں پارٹی کے، تو وہاں مولانا فضل الرحمان آ رہے، اس لیے یہ نہیں جا رہا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ختم نبوت کے بارے میں عمران خان اگر جلسہ کرے گا تو میں یہاں لوگوں کو اس منبر پر کہوں گا کہ جاؤ ختم نبوت کا جلسہ، اس میں شریک ہو جاؤ۔ یہ کون سا انصاف کی بات ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم اس کو جو ہے آپ سیاسی رنگ میں جو ہے رنگ دے رہے ہیں، اس کو نظر کر رہے ہیں، اور ایک دم اس بندے نے ہاتھ تک نہیں ملا مجھ سے۔ میں نہیں سمجھا اس وقت، لیکن میرے دوست نے مجھے سمجھایا، کیونکہ مجھے سیاست کا اتنا وہ نہیں ہے اس پر تجربہ، اور اس نے مجھے سمجھا لیا۔ میں اس اثر کو سمجھ گیا کہ قادیانیت پارٹیوں کے اندر ڈل کر کتنا اثر کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق بھی ٹی آئی پارٹی سے نہیں ہے، ایک اور پارٹی سے ہے، مولوی ٹائپ پارٹی اس سے ہے، یہ بھی بتا دو۔ ہم ساری زندگی الزام تراشی میں لگے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی کارکنان ہیں، سیاسی کارکنان، چاہے وہ جمعیت سے تعلق رکھتے ہو، جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو، آئی ڈونٹ کیئر، سمجھ میں آ گیا انگلش میں کہتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہ بہت غلط بات ہے کہ ایک شخص، دیکھیں عمران خان سے ہمیں ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں اس کے نظریے سے، لیکن مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اس کو کافر قرار دوں گا یا اس کو میں قادیانی کہوں گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ غلط بات ہوگی کہ آپ کسی شخص کو بلا وجہ کیا کریں؟ قادیانی کہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ آپ کسی کو ایسا مت کہیں جب تک آپ کو علم نہیں ہو کہ یہ شخص قادیانی ہے اور یہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا۔ آ رہی سمجھ؟ تو میں نے عرض یہ کیا کہ ایک مولانا صاحب کی وجہ سے، میں نے کہا نہ میں مولانا کی وجہ سے ادھر جاؤں گا، اور نہ میں اس کو پارٹی کا وہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی پارٹی کا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا مسئلہ ہے، آپ کے ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا 7 ستمبر کو لاہور، میں نے پہلے بھی جمعوں میں عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اگر اس قسم کو، کیونکہ قادیانی نے 100 سال بعد اس طرح کیا تھا کہ باقاعدہ قادیانی کی جب سے ابتدا 84 سے ہوئی ہے، تو 1884 سے لے کر 1984 میں باقاعدہ قادیانیوں نے ایک بہت عالمی پروگرام رکھا کہ قادیانیت کا کیا ہوا تھا، تاسیس قادیانیت، اس پر بڑا سیمینار رکھا تھا، لیکن الحمدللہ وہ ناکام ہو گیا تھا اس دور میں۔ 1984 کی بات ہے، اور ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اس میں شریک ہوں۔ یہ حضور کی ذات کی بات ہے۔ اپنے ایمان کو، آپ کے پاس کہتے ہیں بہت دور، ایک بھائی نے کہا، میں نے کہا آپ کے پاس مری جانے کے پیسے ہیں، آپ کے پاس کمراٹ جانے کے پیسے ہیں، آپ کے پاس ہر گمراہی کے لیے پیسے ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ باپ فوت ہو گیا تو قرآن خوانی اور فلانے ان کے پیسے ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ شادی کے بارات کے اور وہ ولیمے کے اور جو ہے مہندی کے یہ پیسے ہیں، لیکن آپ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے لیے پیسے خرچ کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر قیامت کے دن میرے ایک دوست مجھے کہنے لگا یا بڑے گناہگار ہے، ہو سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن یہ کہے کہ چلے میری ذات کے لیے انہوں نے 2-3 قدم رکھے تھے۔ پھر مجھے استاد کا شعر یاد آ گیا، ہمارے استاد مولانا عطاء الرحمان صاحب نے ختم بخاری کے آخری مجلس میں مسلم شریف پڑھاتے تھے، اور آخری کلاس تھی اور آخری دن تھا ہماری پڑھائی کا، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، یہ فخر بھی حاصل ہے برے ہیں کہ بلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی آپ کے ساتھ چلے ہیں۔ یہ فخر بھی حاصل ہے برے ہیں کہ بلے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور کی ذات کی شفاعت کا مستحق بنیں گے کیسے؟ میں نے حدیث سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات ہے، وہ فرماتے ہیں کننا فی حلقۃ مسجد، ہم مسجد کے ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، نتذاکر فضائل العلماء، انبیاء، ہم انبیاء کے فضائل کا ذکر کر رہے تھے، ایہم افضل، کون افضل ہے، فذکرنا نوحا وطول عبادت ربہ اور ربہ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کا عبادت کے طوالت کا ذکر کیا، ہم نے ابراہیم خلیل الرحمن کا ذکر کیا، ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر کیا، ہم نے عیسیٰ بن مریم روح اللہ کا ذکر کیا، یہاں تک کہ وذکرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے نبی کا ذکر کیا، فبینما
اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے کذالک اذ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں آئے، فرمایا ما تذاکرون بینکم، تم کیا باتیں آپس میں کر رہے تھے؟ فقلنا یا رسول اللہ كنا نتذاکر فضائل الانبیاء ایہم الافضل، ہم انبیاء کا ذکر کر رہے تھے کہ کون افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پھر فرمایا ذکرنا نوحا وطول عبادتی وغیرہ وغیرہ، آخر تک ہم نے یہ ذکر کیا کہ حضور ہم یہ ذکر کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کیا کہہ رہے تھے؟ تو ہم نے کہا وَذَكَرْنَكَ یا رسول اللہ، اور ہم نے آپ کا بھی ذکر کیا۔ پھر آپ نے فرمایا من فضلتم، پھر کس کو تم نے فضیلت دی؟ یہ تمام انبیاء کا ذکر کر کے فضیلت کس کو دی؟ تو کہتے قلنا فضلناک یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو فضیلت دی ہے۔ بعثک اللہ الی الناس کافہ، اللہ نے تمام انسانیت کی طرف آپ کو بھیجا۔ وغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور اللہ نے آپ کی برکت سے، میں یہاں تفسیر کس کی بیان کروں گا؟ علامہ جو ہے ظلال القرآن کی بیان کروں گا، یا دوسری تفسیر ہے علامہ آلوسی ان کی تفسیر بیان کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں تقدم ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہی تفسیر امام احمد رضا خان نے اپنی کتاب تفسیر میں لی ہے، ترجمہ اپنی جو ہے تفسیر کی کتاب میں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے اللہ آپ کی برکت سے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، اور آپ نبیوں میں آخری نبی ہے، آپ نبیوں میں آخری نبی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی حدیث کچھ اس طرح ہے، پھر آپ نے فرمایا الا، ہاں یہ ساری فضیلتیں ایک طرف، وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، میں اللہ کا پیارا ہوں، دوست ہوں۔ پھر فرمایا وَلَا فَخْرَ، لیکن میں کبھی اس پر فخر نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا وَأَنَا حَامِلُ اللِّوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں حمد کا جھنڈا لے کر قیامت کے دنوں میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وَلَا فَخْرَ، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، میں سب سے پہلے شافع اور مشفع بنوں گا۔ اور وَلَا فَخْرَ، پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ، پھر فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّقُ حَلَقَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے جنت کی کنڈی کو بجانے والا میں ہوں گا۔ اور ولا فخر، مجھے اس پر خوش، فیفتح اللہ لی، اللہ تبارک و تعالی مجھے میرے لیے جنت کو کھولے گا، اور میرے ساتھ کون ہوں گے؟ میرے ساتھ وہ داخل ہوں گے وَمَعِيَ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ، میرے ساتھ مومنوں میں جو فقیر لوگ ہوں گے۔ غریب کی بات نہیں کر رہا، آج کل لوگوں نے غربت کو کیا سمجھ لیا کہ اللہ کا احسان ہے، غریب کی بات نہیں ہو رہی ہے، فقیر کی بات ہو رہی ہے۔ فقیر اور غریب کس کو کہتا ہے؟ غریب وہ ہے جو ایسی بیٹا رہتا ہے نکما، اور نہ نکلتا ہے اور نہ جو ہے کام کاج کرتا ہے، کہتا ہے میں غریب ہوں اللہ کے نام پہ دے دو بابا، اس کی نہیں ہو رہی ہے، فقیر کی ہو رہی ہے۔ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس سب کچھ ہو کر بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور خود کے لیے کچھ نہیں رکھتا، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے بارے میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، یہ سارا تذکرہ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا فرمایا؟ وہ سب سے پہلے میں ان فقیروں کے سب جنت میں داخل ہوں گا۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ، میں سب سے پہلوں میں بھی معزز ہوں، سب سے آخر والوں میں بھی معزز ہوں، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات۔ اس لیے جب قادیانیت اس نہج تک پہنچ گئے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ قادیانیت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ مرزا ناصر تھا جو وہاں بیٹھا، اور ایک دوسرا جو قادیانیوں کا بڑا تھا جو مناظرے کے لیے باقاعدہ آیا، تو کہتے ہیں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے پوری رات محنت کی اور دلائل جمع کر دیے کہ میں قادیانیوں سے سوال کیا کروں گا۔ علامہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں کون ہے؟ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اور مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جس کے مدرسے میں ہم پڑھے ہیں، جہاں سے فارغ بنوری ٹاؤن کراچی میں، اللہ میرے استادوں کے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما دے، اور جو زندہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اداروں کو اسی طرح سلامت رکھے۔ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، بڑے بڑے تمام مسالک کے علماء ہے۔ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے سوالات کیے۔ سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کیا مولانا غلام احمد رضا خان کے بارے میں غلام احمد قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں امتی نبی تھے۔ قادیانی کیا کہہ رہے ہیں؟ امتی نبی تھے۔ تو انہوں نے کہا امتی نبی کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں امتی محمدیہ کا ایک فرد ہے جو اتنا کامل ہو گیا ہو کہ اتباع نبوت کی وجہ سے، اتباع نبی کی وجہ سے وہ نبوت کے مقام پر فائز ہو گیا ہو۔ نعوذ باللہ۔ یہ پہلا سوال تھا کس کا؟ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دوسرا سوال پھر کیا، اچھا اس پر وحی آتی تھی؟ کہتے ہیں ہاں وحی آتی تھی اس پر۔ پھر تیسرا سوال کیا، کیا وحی میں غلطی کا احتمال تھا؟ کہتے ہیں نہیں، وحی میں غلطی کا کوئی اس میں احتمال نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے،
चौथा सवाल क्या किया, मिर्जा कादियानी ने लिखा है जो मुझ पर ईमान नहीं लाया, ख्वाह उसको मेरा नाम ना पहुंचा हो, वो काफिर है, पक्का काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। इस इबारत से करोड़ों लोगों के जो है को पता चल गया, जितने भी मुसलमान है जो कादियानी नहीं है वो सारे के सारे क्या है, काफिर है। मुबारक हो, तो हम सब कादियानी के नजदीक क्या है, काफिर है। ठीक है ना। तो ये मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने पूछा, फिर फरमाया अच्छा आगे मिर्जा ने लिखा है, उन्होंने कहा ये मुराद ये है कि ये काफिर से मुराद वो नहीं है, बल्कि काफिर से वो मुराद है जिस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने, मुताला कितना टाइट था उसका, कहते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि कफर रदून कुफ्र की रिवायत दर्ज है कि वो कुफर से मुराद वो हकीकी कुफर नहीं है, यानी मिर्जा कादियानी ने जो काफिर कहा है उससे मुराद वो काफिर नहीं है। तो फौरन मुफ्ती महमूद साहब ने कहा आगे मिर्जा ने लिखा है पक्का काफिर है, इसका मतलब क्या है? कहते हैं पक्का काफिर का मतलब ये है कि कुछ चीजों में जो है वो इस्लाम से खारिज हो चुका है। अच्छा, फिर आगे उन्होंने कहा कि आगे तो आपने लिखा दायरे इस्लाम से खारिज है, उसका क्या मतलब है? कहते हैं दायरे इस्लाम से खारिज तो है लेकिन बड़ा काफिर नहीं है, छोटा काफिर है। बड़ा काफिर नहीं है, छोटा काफिर है। फिर तीसरा अजीब सा सवाल किया, छठा सवाल वो ये था कि एक जगह आपने लिखा है कि वो जहन्नमी भी है, वो जहन्नमी यहां आकर खामोश हो गया। तो कहते जब ये कहा ना जहन्नमी है, तो सारे भुट्टो बैठा हुआ है और काबीना में जितने भी लोग बैठे हुए वो सारे के सारे कान खड़े हो गए कि यार इसका मतलब ये है कि हम जहन्नमी है सारे। तो उसने कहा हाँ, जो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानेगा वो क्या है, जहन्नमी है। फिर जो आए इन सबको गुस्सा कि अच्छा इसका मतलब ये कि हमारी नस्ल सारी क्या गुजर चुकी है, जहन्नमी गुजर चुकी है। तो अब आगे लिखा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने एक अजीब जुमला लिखा है, कहा लिखा है कि जो मोहब्बत और मुअद्दियत मेरे लिए नहीं रखेगा वो उन औरतों के औलाद है जो बागी है, बागी। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा वो बगावत वाली औरतों का वो औलाद है। बागी को जानते हैं आप, जो पाक नहीं हो। इसका क्या मतलब है? तो कहते हैं यहां बागी से मुराद वो बगावत नहीं है। तो फौरन मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने वो किताब पढ़ी कि वो जो तिलावत की सूरह मरियम की, फलम अकु बगिया, तुम जो है वो गलत औरत तो नहीं हो ए मरियम। जो कौम ने मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे की पैदाइश पर क्या कहा, ये तुमने क्या कर लिया, तुम तो गलत औरत तो नहीं हो। तो कहा वहां तो गलत औरत से मुराद जिनाकार है, तुमने सबकी माओं को जिनाकार कहा। कहते हैं नहीं, वो बगिया है, यहां बगाया है, वो बगिया है, यहां बगाया है। तो मुफ्ती महमूद साहब का मुताला देकर उन्होंने कहा फिर ठीक है, तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलफस क्या फरमाया, आपने फरमाया कि जो औरत अलबगाया लिल्लाती यनकिहना अनफुसहुन्ना बिगैरि बय्यिना, हर वो औरत जो बगैर गवाहों के शादी करेगी वो बगाया है, जिनाकार है। वो क्या है, निकाह नहीं होगा जो बगैर गवाहों की शादी करेगा। अब वहां तो बगाया का लफ्ज है, अब बताओ बगाया का मतलब क्या है? अब आप अंदाजा लगाएं अल्लाह ने मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह को कितना इल्म अता फरमाया था कि नहीं हर बात का कैसे जवाब दे रहे। तो कहते उस वक्त जो है वो क्या हो गया, खामोश हो गया, उसके पास आगे जवाब नहीं था। फबुहितल्लज़ी कफर दासी शब्शुल कखर, समझना की बात, फबुहितल्लज़ी कफर दासी शब्शुल कखर। ये वो कादियानियत, इसी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्लिमा में पाकिस्तान को अल्लाह ने ये जो है फौकियत दी और अल्लाह ने इनसे ये काम लिया कि यहाँ के असम्बली से। अच्छा, एक और सवाल बड़ा अजीब है, कादियानियों का एक सवाल है कि असम्बली से किसने असम्बली को इख्तियार दिया कि हमें काफिर करार दे? ये तो कोई इंसाफ वाली बात है, असम्बली। तो उसका जवाब उलमा ने दिया है कि असम्बली ने आपको काफिर करार नहीं दिया है, असम्बली ने आपके काफिर का जो है क्या कर दिया है, इजहार किया है कि तुम काफिर हो, करार नहीं दिया। काफिर तो तुम खुद हो। मसलन एक शख्स ने 3 तलाकें दे दी, वो मुफ्ती के पास आया, तो क्या मुफ्ती ने तलाक दिलवाई है उसको 3? एक मर्द ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी और वो मुफ्ती के पास आया, मुफ्ती ने कहा कि 3 तलाकें हो गई है, तो क्या मुफ्ती ने उसकी बीवी को 3 तलाकें दी? नहीं, मुफ्ती ने सिर्फ क्या कर दिया, फतवा दे दिया कि जो अल्फाज तुमने कहे उससे बीवी निकाह से निकल गई है। इसलिए हमारा ये फतवा हुआ और इज्तिमाई तौर पर हुआ कि जो मिर्जा कादियानी के जो है कायल होगा, उसके नबी होने का कायल होगा, वो काफिर है, वो इस्लाम से ऐसा खारिज है जिस तरह 3 तलाकों से बीवी निकाह से खारिज हो जाती है। ठीक है ना? तो जिस तरह पे बीवी हलाला जो है शरइया करके वापस आती है, तो कादियानी भी हलाला करके ही आएंगे। और हलाला का मतलब है सम हलाला वल बगाड़ी पेश हुई, यानी हलाल का मतलब ये है कि वो पूरा हलाल होगा। और हलाल किससे होगा?
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ولعنت اللہ علی القادیانی، بس اس سے حلال ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر 7 ستمبر کی کل کے انشاءاللہ لاہور میں مغرب کے بعد جب عالم ختم نبوت کا کانفرنس ہے، اس میں تمام حضرات بغیر کسی اس کے شریک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرکت کو قبول فرمائے۔